السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 130۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومن اور جو کوئی یرغب بے رغبتی کرے گا عن سے ملتی دین ابراہیم کے، الا سوائے من اس کے سفیہا اس نے بیوقوف بنایا نفسہ اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اصطفیناہ ہم نے اسے چن لیا فی میں الدنیا دنیا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی میں الآخرہ آخرت لمن البتہ سے ہے الصالحین نیکوکار، اذ جب قال کہا لہو اس کے لیے ربہ اس کے رب نے اسلم تو تابع فرمان ہو جا، قال اس نے کہا اسلمت میں تابع فرمان ہو گیا لرب العالمین جہانوں کے رب کے لیے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور نہیں ہے کوئی جو بے رغبتی کرے گا ابراہیم کے دین سے سوائے اس کے جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور یقیناً ہم نے اس ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم جب اس سے اس کے رب نے کہا کہ تو تابع فرمان ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین اس نے کہا میں جہانوں کے رب کے لیے تابع ہو چکا۔ اس آیت مبارکہ میں 3 قسم کے فرقوں پر رد ہے، ایک یہودیت، دوسرا عیسائیت اور تیسرا مشرکین مکہ۔ یہ تینوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ابراہیم کے دین سے تو تم بے رغبتی کر چکے، کیونکہ اللہ نے جس ملت ابراہیم کا حکم دیا اس میں تو عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا گیا تھا، اس ملت ابراہیم میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا گیا، اور اسی طرح مشرکین مکہ کے لیے بھی کہ اس میں تو اللہ کی بیٹیوں کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نہیں کہا گیا، تو تم نے ابراہیم کے دین سے بے رغبتی کر لی ہے۔ گویا کہ یہودیت، عیسائیت اور مشرکین ان سب سے کہا جا رہا ہے کہ تم دین ابراہیم سے پھر چکے ہو۔ ابراہیم تو وہ تھا کہ جس نے توحید کی خاطر اپنے باپ، اپنی قوم، اپنا ملک سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، اور تم وہ ہو کہ جنہوں نے ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر کے اندر بت لا کے رکھ دیا۔ تم کیسے ابراہیم کی ملت پہ ہو سکتے ہو؟ تم ملت ابراہیم پر نہیں ہو۔ چنانچہ یہودیت کی اب جو صورت ہے، عیسائیت کی اب جو صورت ہے، یہ ملت ابراہیم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم پر چلنے کا حکم دیا۔ ملت ابراہیم توحید ہے، اللہ کی توحید، اور ملت ابراہیم کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ اخلاص، اور ملت ابراہیم کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ الا من سفیہ نفسہ جس نے خود کو بیوقوف بنا لیا۔ بیوقوف اس لیے کہا کہ بڑا سودا چھوڑ کے چھوٹا سودا کر رہا ہے، آخرت برباد کر رہا ہے اور دنیا کے تھوڑے سے مفاد کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقیناً
جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور ملت ابراہیم کو ترک کرتا ہے، وہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر کرتا ہے اور وہ بڑے فائدے کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے بندے کو بیوقوف ہی کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ 1 روپے نفع کے پیچھے بھاگے اور کروڑوں اربوں روپے کے نفع کو اسی وقت میں وہ ترک کر دے، لوگ اس سے کیا کہیں گے؟ بیوقوف۔ تو جس نے ملت ابراہیم سے منہ پھیرا یہ بیوقوف ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس ابراہیم کو دنیا میں چن لیا تھا۔ چنا کس لیے تھا؟ نبوت کے لیے اور اپنی بندگی اور اطاعت کے لیے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف دنیا میں، بلکہ جسے ہم دنیا میں چنتے ہیں اسے آخرت میں بھی ہم نیکوں کے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے چنے جانے کی وجہ بتائی۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس سے کہا اس کے رب نے کہ تو تابع ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، وہ کہنے لگے میں رب العالمین کے تابع ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کا امتیاز یہ تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم جیسے ہی ان کو ملتا یہ جھٹ کے اندر اس کو پورا کرتے۔ اللہ کے حکم کو ماننے میں جلدی کرنا ابراہیم کا کمال تھا۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا نا، اللہ نے اس سے کہا تو تابع ہو جا، اس نے کہا میں تابع ہو گیا، یعنی کوئی سوچنے کا وقت نہیں لیا، کوئی تاخیر نہیں کی، ابراہیم تابع ہو جو، اللہ ہو گیا۔ تو گویا کہ اس میں سب فرقوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین، تمہارا باپ تو ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک بات کہتا تھا وہ فوری کہتا تھا اللہ میں تیار، اور اب اللہ تمہیں کہتا ہے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ میری بھیجی ہوئی کتاب ہے، یہ میرا بھیجا ہوا دین ہے، اور تم اسے قبول ہی نہیں کر رہے۔ تم کیسے ابراہیم کے بیٹے ہو، کیسے ابراہیم کی اولاد ہو؟ کیونکہ بعض دفعہ انسان ماں باپ کے محاسن کا ذکر کر کے اولاد کو تھوڑی سی شرم دلاتا ہے کہ دیکھو تمہارا والد تو ایسا تھا، تمہاری والدہ ایسی تھی، اور تم کیسے ہو؟ یہاں پر کہ تمہارا باپ تو اس مزاج کا تھا کہ اللہ نے اسے کہا ابراہیم تابع ہو جا، اس نے کہا اللہ ہو گیا، اور اس کے لیے طرح طرح کی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی اس آیت مبارکہ میں سبق ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہی چاہتا ہے ہم سے کہ ابراہیم کی طرح ہم بھی اللہ کے حکم کو ماننے میں جلدی کریں، کیونکہ تاخیر کے ساتھ حکم تو اکثر مان لیتے ہیں، مزہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہو اور فوری طور پر بندہ اسے تسلیم کر لے، یہ ہے مزے والی بات۔ اور اس طریقے سے دیکھیں، ایک ہوتی ہے نیکی اور ایک ہوتی ہے نیکی میں جلدی۔ نیکی ایک الگ نیکی ہے، لیکن نیکی کرنے میں جلدی کرنا ایک الگ نیکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کمال یہی تھا کہ ہر نیکی کے اندر وہ جلدی کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔